بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. میں نے عبدالرحمن کی صحت یابی کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جلد شفا عطا فرمائے۔ جی، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں آج کھانا لے کے آئی ہوں۔ اور آپ کو کیسے پتا؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے بیٹا؟ جی ٹھیک جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ آمین۔ ابو نے کہا تھا اس بار جائیں تو ان سے مل کے جائیے گا۔ انشاءاللہ۔ گاؤں میں بجلی آ گئی ہے، چاچا جان نے کہا اس بار ایک بلب آپ کے ہاں بھی لگوائیں گے۔ نہیں بیٹا، اس کو میری طرف سے منع کر دو، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میرا گزارا چل رہا ہے۔ معاف کیجیے گا امیر صاحب، آپ میرے بڑے ہیں، پر گاؤں کے لوگوں کو دیکھ کے میرے دل میں ایک سوال آتا ہے۔ کیسا سوال بیٹا؟ گاؤں کے لوگ اتنے تنگ نظر کیوں ہیں؟ ان کی سوچ اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آپ تو علم والے ہیں، سب جانتے ہیں، پھر بھی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بیٹا، اپنے اصل میں گزارا کرنا اور صبر کرنا تنگ نظری نہیں، زیادہ آسائشیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ شہر کے لوگ بھی تو ہیں، وہ ہمیشہ بڑا سوچتے ہیں، ہمیشہ آگے کا سوچتے ہیں۔ ان میں اور ہم میں فرق صرف سوچ کا ہی تو ہے۔ ترقی پسند ہونا غلط نہیں، بشرطے کہ تمہاری ترقی تمہیں تمہارے خالق سے جدا کر دے، تمہیں اپنے اصل سے دور لے جائے۔ کوئی انسان کیسے اپنے آپ کو بھول سکتا ہے؟ بیٹا، تمہیں میں ایک مختصر سی کہانی سناتا ہوں۔ دور شہر میں ایک شخص جو عیاشی کے رنگ میں گھل چکا تھا، وہ عیاشی اپنے باپ کی دولت پہ کر رہا تھا۔ جب تک اس کے باپ کا سایہ اس کے سر پہ تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ لیکن جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے، اور وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس کے باپ اس جہان فانی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ظالم دنیا تھی، نہ کوئی کنارہ نہ کوئی سہارا۔ وہ ایک ایسے سمندر میں ڈوب رہا تھا کہ خود اسے بھی زندہ رہنے کی امید نہیں تھی، کیونکہ اس نے ساری زندگی غفلت میں اور اپنے باپ کا سہارا لیے گزاری۔ وہ ٹھوکریں کھا رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا زندگی اسے کس سمت لے کر جا رہی ہے۔ وہ دور تھا حقیقت سے۔ جب حقیقت کے پاس آیا تو جانا کہ حقیقت اس کے لیے کتنی تلخ ہو چکی تھی۔ مگر حقیقت تو حقیقت ہے، کوئی کب تک اس سے منہ موڑ سکتا ہے۔ اس کے پاس تو سب کچھ تھا مگر خدا نہیں تھا۔
جہاں انسان خدا سے دور ہو جائے وہاں انسان برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عشق جس پہ اس کو ناز تھا، جس پہ اس کو گھمنڈ تھا، وہ بھی دھواں ہو گیا۔ خدا جو نہیں تھا، کہتے ہیں نا، جو عشق تمہیں تمہارے خالق کے قریب نہ لے کر جائے وہ عشق ہی نہیں۔ انسان جتنا بھی دور بھاگتا پھرے، جتنا نہ سنے، خدا اسے اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتا ہے۔ وہ شخص نہ ہو کر بھی اب رہتا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے رب کو نہ بھولنا، جو بھول گئے تو وہ یاد آئے گا، پر بہت تکلیف میں ہوگے تم۔ بیٹا، یہ انسان کی فطرت ہے، جب اسے دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے اور طاقت ملتی ہے تو وہ اپنا کل بھول جاتا ہے، آنے والا کل اور گزرا ہوا کل۔ دولت کی طاقت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ انسان کو اس قدر بے بس کر دیتی ہے کہ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے بس میں ہے، مگر یہی اس کی بے بسی کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ رب جس نے اسے وہ سب عطا کیا وہ اس سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ امیر صاحب، کون تھا وہ شخص؟ میں ہی تھا وہ شخص۔ آپ؟ میں نہیں مانتی۔ جس عیاشی پہ مجھے ناز تھا اس نے مجھے زمانے بھر میں در در کی ٹھوکریں دیں، اور آخر کار انہی ٹھوکروں نے مجھے میرے رب سے ملا دیا۔ آخر کار میں اپنے رب کے قریب چلا گیا۔ الحمدللہ۔ آپ؟ بیٹا، تم ابھی گھر جاؤ، تمہارے ماں باپ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ جی بہتر۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو میری بچی۔ آمین۔ خدا حافظ۔ بیٹا، جاتے ہوئے لالٹین بجھا دینا۔